میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ازبیکستان سوویت یونین سے 1991 میں آزاد ہوا. جس وقت یہاں پر سوویت یونین کا راج تھا، ایک تو وہ دور تھا چنگیز خان کا جس نے بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لیکن ایک وہ دور تھا کہ سوویت یونین کے دور میں یہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ یہ حالات بن گئے تھے کہ گھر میں قرآن کریم رکھنے کی اجازت تک نہیں تھی. یہ دور ازبیکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے. جب یہ سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اس ازبیکستان کو بنانے میں اور یہاں پر اسلامی تہذیب کو نافذ کرنے میں جس نے سب سے زیادہ قربانی دی، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس شخصیت کو آج دکھاؤں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ شیخ احسان ہے، اور پھر اسی طریقے سے شیخ ضیاء الدین، اور یہ ایک شیخ ہیں شمس الدین نام ہے ان کا نام، شیخ محمد صادق، اور ان کے والد کا نام ہے محمد یوسف. اور یہ 1989 سے لے کر کے 1993 یہاں پر لکھا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہے یہ وہ ہے کہ جو سوویت یونین کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ بہت قربانی دی. اس کے بعد جب آزادی کا ٹائم آیا، ازبیکستان جب آزاد ہوا 1991 میں، تو یہاں مدرسوں کے قیام کے لیے یہاں پر حدیث، تفسیر اور قرآن کریم کی پرنٹنگ اور اس کی کتابت، ان ساری چیزوں کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانی دی. تو نظام طلاق کے نفاذ کے لیے، اسی طریقے سے نظام مدارس کے لیے، اور یہاں کا جو وقف بورڈ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی دوبارہ اسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے اور جو جد و جہد کی ہے، اور یہاں کے لوگ انہیں بہت قدر اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کو قتل کرنے کی بھی سازش اور کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. پھر بالآخر انہوں نے یہاں سے ازبیکستان سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے گئے لیبیا. تو معمر قذافی جو تھا وہ بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اس کے بعد پھر یہ چلے گئے سعودی عرب میں. جب سعودی حکومت کو اس وقت پتا چلا کہ یہ تشریف لائے ہیں، یہاں بیت اللہ شریف آنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر بیت اللہ شریف کے اندر ان کو داخل کیا گیا، ان کو زیارت کے لیے موقع دیا گیا. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہاں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو اس وقت کے جو سارے مفتیان کرام ہیں ماشاءاللہ، ان کی بھی بہت ساری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو فی الحال نیا مدرسہ ہے، مدرسۃ الامام بخاری، یہ اس کی پرانے زمانے کی تصویر ہے. پہلے کچھ اس طرح کا تھا یہ مدرسہ. آپ یہ میرے سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ امام بخاری ہے جو تاشقند کے اندر واقع ہے. اس کا نیا نام ہے تاشقند اسلامک انسٹیٹیوٹ نیمڈ آفٹر امام البخاری. یہ تاشقند اسلامک انسٹیٹیوٹ، یہ اس کا نیا نام ہے. سرزمین تاشقند کے اندر لگی ہوئی ایک خوبصورت فوٹو دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے ماشاءاللہ. یہ ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. اللہ تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو تادر قائم فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اس جگہ کی ملاقات کی اور یہاں کا دورہ کیا. تو حکومت نے ان شخصیات کی تصویروں کو یہاں پر چسپاں کر دیا ہے. بہت ساری تصویریں ہیں لیکن جو مشہور شخصیات ہیں میں فوٹوز آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے ہمارے رمضان قادروف جو چیچنیا کے حالیہ پریسیڈنٹ ہے، ترکی کے مفتی اعظم ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی یہاں کے سارے مفتیان کرام ہیں. تو ان تصویروں میں آپ جتنی بھی شخصیات کو دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ازبیکستان کی بڑی شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اردو کی طرح کچھ عربی کی طرح الفابیٹ نظر آتے ہیں، یہ ازبیکستان کی لینگویج ہے. یہاں پر ایک آپ حدیث مینشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں، الاسلام یزید ولا ينقص رواہ البخاری و مسلم. اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہے یہاں کی زبان میں، دین اسلام زیادہ بولوت و نقصان لی بولوماس و کمائماس. دوستو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سوویت یونین کے ٹائم پہ سینٹرل ایشیا کے اندر یہ الگ الگ ملک نہیں تھے، بلکہ پھر بعد میں یہ سارے الگ ہوئے. تو اس وقت کرگستان، تاجکستان، ازبیکستان، قزاقستان، تو اس وقت کے ان تمام، یہ تو ابھی یہ سارے ملک بنے، لیکن اس وقت کل ملا کر جو بڑے بڑے علماء کرام تھے یہ سارے یہاں پر ایک تصویر کے اندر سب کی فوٹو لگی ہوئی ہے. یہ دیکھو اردو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرت مفتی محمد انعام الحق نقشبندی. ماشاءاللہ، نقشبندی کریکٹ، ماشاءاللہ. یہاں پر یہ ریسٹورنٹ ہے، دیکھو اوپر لکھا ہے حضرت امام ملی تمولری، یعنی یہاں کی زبان میں لکھا ہے حضرت الامام کمپلیکس. اور یہ جو امام بخاری مدرسہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے. تو ہمارے ساتھی اصرار کر رہے تھے کہ تھوڑا سا یہاں پر ہم لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں. ناشتے کے لیے آیا تو یہاں ایک صاحب ملے، تو انہوں نے پوچھا من این انت، میں نے کہا کہ من الہند. ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئے اور مجھ سے معانقہ کیا اور کہا کہ انا مسرور برؤیتکم. ایک چیز میں نے محسوس کی کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے آئے ہیں
اور خصوصاً جن کو اسلامی تاریخ کا علم ہوتا ہے وہ واقعتاً بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ یہاں پر ناشتے کے لیے آئے ہیں تو بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ ہے، اتنی صفائی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور اتنی تہذیب اور متانت کے ساتھ یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، کہیں شور نہیں ہے، بالکل شانتی اور سکون کا ماحول ہے۔ یہاں کی ایک یہ ٹریڈیشنل چیز ہے، یہاں یہ لوگ نوروز مناتے ہیں تو ایک دن ہے ان کا مخصوص ملکی اعتبار سے، تو یہ گیہوں کی آئٹم ہے، یہ وٹامن سے بھرپور ہے، یہ اس کو چیک کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گرین ٹی ہے، اور یہاں پر یہ میٹ کا سموسا ہے، اور یہاں پر یہ واٹ از دس؟ چکن وتھ چیز، سموسا یہ دس از آلسو سموسا، یہ بھی گول سموسا ہے چکن چیز والا۔ یہ اس کا کاؤنٹر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے، سامنے یہ پورے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہاں کی اسپیشل آئٹم کے متعلق، اور یہاں سامنے ہی بالکل کچن ہے، اتنا صاف ستھرا کچن ہے اور اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ویل مینٹین ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بیٹھنے کے لیے بہترین قسم کی چیئر لگی ہوئی ہیں، یہاں پر لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، الحمدللہ۔ Subscribe for more content.